حسد کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ علماء کہتے ہیں حسد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو یہ تمنا کرتے ہو کہ اللہ کرے یہ اس سے چھن جائے، اللہ کرے یہ اس سے چھن جائے. اور اس کے بھی لیولز ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یعنی اس سورہ فلق میں تمام شر کا ذکر کیا گیا، لیکن اختتام اس حسد پہ کیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسد سب سے بدترین اخلاقوں میں سے ایک خلق جو قلب سے تعلق رکھتا ہے، جو دل سے تعلق رکھتا ہے. اور نارملی آپ دل میں کوئی چیز نیت کرتے ہو برا، اگر آپ وہ نہیں کریں تو اس کے اوپر آپ کو پکڑ نہیں ہے نا. اگر آپ کوئی 2 نمبری کی نیت کرتے ہو پھر رک جاتے ہو، ہاں کوئی بدنیتی کرتے ہو پھر رک جاتے ہو. لیکن حسد کا معاملہ اس طرح نہیں ہے. حسد بنیادی طور پر ایک قلبی عمل ہے، ایکٹ آف ہارٹ. وہ دل ہی دل میں تمنا کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، اور انسان پھر جب یہ نعمت کی چھننے کی تمنا کرتا ہے وہ اسی میں سائیکولوجیکل پرابلمز میں رہ جاتا ہے. اب اس کے اقسام کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ انسان تمنا کرتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے. اور ایک ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے. ٹھیک ہے نا. اور ایک اور حسد ہے جس کو ہم لوگ عربی میں غبطہ کہتے ہیں اور اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں رشک. وہ بھی حسد محمود، یعنی وہ حسد یا وہ چیز جو الاؤڈ ہے. وہ کون سا ہے؟ کہ آپ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے تمنا نہیں کرتے کہ اس سے چھن جائے، لیکن آپ تمنا کرتے ہو کہ یا اللہ مجھے بھی دے دے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، 2 چیزوں کے علاوہ کسی اور میں حسد الاؤڈ نہیں ہے. اس سے مراد ہے، ادھر کہا تو لفظ حسد گیا ہے لیکن اس سے مراد رشک، عربی میں اس کا خاص لفظ ہے غبطہ. وہ کون سے 2 اشخاص ہیں جس کے بارے میں انسان یہ تمنا کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی عطا کر دے؟ وہ کیا ہے؟ رجل آتاہ اللہ مالا فینفقہ آناء اللیل والنہار. ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہے، وہ صبح شام اسی میں خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں. تو انسان بولتا ہے یا اللہ مجھے اس مالدار کی طرح بنا دے تاکہ میں بھی تیرے دربار میں خرچ کروں. یہ قابل رشک چیز ہے. دوسری قابل رشک چیز کیا ہے؟ کہ انسان جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ وَفِي رِوَایَةٍ عِلْمًا فَيَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. ایک شخص جسے اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت سے نوازتا ہے وہ صبح شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے. یا ایک شخص جسے اللہ نے علم سے نوازا ہے وہ صبح شام علم کو بکھیرتا ہے یا اس کو پڑھتا ہے، تو اس کی انسان تمنا کر سکتا ہے، رشک کر سکتا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو فَإِنَّ الْحَسَدَ تَأْكُلُ الْحَسَنَاتَ كَمَا تَأْكُلُ النَّارَ الْحَطَبَ. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ خبردار ہو جاؤ حسد سے، یہ نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے. یعنی انسان کو نیست و نابود کر دیتی ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حسد سے بچے. حسد کے 3 آپ کو میں کچھ سائنز بتاتا ہوں. ایک بندہ جس کو اللہ نے کچھ نوازا ہے، آپ کے جاننے والے سرکلز میں ہوتا ہے، آپ کے جاننے والا ہے، اللہ نے اس کو کچھ دیا ہے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں ہے، لیکن آپ کا دل کرتا ہے یار اس سے یہ چھن جائے تو کتنا اچھا ہوتا. دوسری علامت، جب وہ کسی تکلیف میں جاتا ہے آپ کو خوش ہوتا ہے. وہ جو ریونج والی فیلنگ ہوتی ہے، انتقام والی، آپ کو سکون ملتا ہے کہ یار یہ جو بندہ ہے نا اس کو تکلیف ملی، اچھا ہوا،
یہ اسی کو ڈیزرو کرتا تھا، حالانکہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ تمنا کرتے ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اس کے لیے جان بوجھ کے مشکلات پیدا کرتا ہے اور اس کو نقصان دلواتا ہے کسی بھی طریقے سے، اینی ٹائپ آف ہارم۔ یہ سائنز آف حسد ہے۔ اب ہم دیکھ لیں، اپنے گریبان میں جھانک لیں، اور حسد انسان اسی سے کرتا ہے جو اس کے سرکل میں ہو۔ کون حسد کرے گا کہ یار ہاں ایلون مسک کے پیسے مجھے، اس کو نہیں کرے گا، وہ ان سے کرے گا جو اس کے سرکل والے ہیں، اس کے فرینڈ زون، فیملی زون۔ یار اس کو اچھی گاڑی کہاں سے مل گئی، اس کو کیوں ملی ہے، یار اس کے پاس یہ چیز کیسے آئی بھائی۔ پھر ایک بار ہمارے ایک بھائی نے ادھر گاڑی کھڑی ہوئی تھی، ایک بندہ آیا، اس نے گاڑی کے پورے گاڑی کے اوپر چابی سے یا کسی چیز سے نا لکیریں کھینچ دی۔ وہ بیچارے کا اتنا نقصان ہو گیا، میرے دل میں آیا کہ یہ اس کی کیا وجہ تھی، وہ کیوں کیا اس نے یہ، اللہ عالم۔ لیکن اس میں سے ہمارے بھائی کہتے کہ یہ حسد کی وجہ سے۔ اچھا جی، حسد جو ہے یہ ایک انداز میں اللہ کی تقدیر کی مخالفت ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو دیا ہے تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یہ نیک اعمال کو تباہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح یہ حسد آپ کے دل میں نفرت، کینہ، کپٹ اور بغض، عداوت پیدا کرتا ہے۔ اینڈ حسد وہ سب سے پہلا گناہ ہے جو کائنات میں کیا گیا۔ آپ ایک انداز میں شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ شیطان کو جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو کیا کہا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے بولا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اس کو مٹی سے پیدا کیا اور میں آگ سے، میں جا کے سجدہ کروں۔ اینڈ آلویز ریمبر، حسد فرام سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو، حسد از اے سائن آف نارسزم اینڈ انڈیویجوزم۔ نرگسیت کی علامت ہے، میں کی علامت ہے کہ آئی ایم دا امپورٹنٹ، آل ادرز آر پٹ دیم ان ڈسٹ بن، باقی سارے کچرے، میں امپورٹنٹ ہوں، مجھے سب کچھ ملنا چاہیے، باقیوں کو کیوں مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جو حسد ہے نا وہ آپ کے سائیکولوجیکل النس میں بھی اضافہ کرتا ہے، نفسیاتی بیمار بھی بناتا ہے یعنی انسان کو، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح آپ کے دنیاوی اعمال میں بھی آپ کو چین نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ جو حسد کرنے والا نا وہ چین میں نہیں رہتا، دنیا میں بھی بے چین رہتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ حسد کی علامات جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، انہی علامات میں سے ایک اور علامت کیا ہے کہ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلانا۔ جو ہاں the person who you envy or you are jealous about, you will spread a false things about him, things that you cannot prove, you don't have solid evidence, just whispers of shaitan, human shaitan اور شیطانی شیطان، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی ایک انداز میں یعنی حسد کی انداز ہے۔ اسی طرح let me tell you some pictures of حسد۔ دو خاندانوں کے درمیان افراد میں آپس میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر کولیگز میں ہوتا ہے نا۔ مثلا ایک بار میں ایک کارپوریٹ اس میں کام کر رہا تھا، کسٹمر سروس میں، یا آئی بیکس سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس میں عربی سپیکر تھا ادھر۔ ایک یعنی ویسٹ یو اے ای کا کمپین، اگر آپ میں سے کوئی دبئی گیا، ادھر طلبات ہیں جیسے پاکستان میں فوڈ پانڈا ہے، تو میں عربی کا ادھر ریپریزنٹیٹیو تھا۔ تو جو میرے ساتھ بندے بیٹھے ہوتے تھے وہ انگلش میں بات کرتے تھے، اور بڑے ماشاءاللہ کوئی پی ایچ ڈی، کوئی ایم فل، لیکن مجبوریاں ہیں۔ تو بولتے یار تجھے عربی آتی، تیرے میرے سے تنخواہ ڈبل کیوں ہے؟ میرے منہ پہ کہتے کہ یار تیری تنخواہ تو کرتا کیا ہے کہ تجھے اتنے میرے سے زیادہ مل رہا، حالانکہ مجھے انگلش آتی ہے، تو بڑا عربی، تجھے کیا آگے؟ میں نے بولا بھائی جان تو عربی سیکھ لے، آ جا میری کرسی پہ بیٹھ جا۔ 15 سال لگے ہمیں، اور تجھے میرے پیسے نظر آ رہے، وہ 15 سال کی محنت نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ ایسے ہوتا ہے نا کولیگز میں، یا مثلا ایک بندہ سوچا تھا کہ یار میری پروموشن ہونی چاہیے، یار یہ تو میرا جونیئر ہے، اس کی کیسے پروموشن ہوگی؟
یہ ٹی سی کرتا ہے نا باس کی، اس لیے ہو گئی ہے نا. یہ واللہ میں یہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ لوگ بتا دیں. اسی طرح نسب میں بھی ہوتا ہے نا، میرا خاندان یہ، تیرا خاندان تو کچھ بھی نہیں ہے، تو غریب ہے. وہ جیسے ہندوازم میں ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا. اسی طرح ہم مولویوں میں بھی حسد ہوتے ہیں ماشاءاللہ. ہم لوگ بھی دودھ کے ندلے میں. صحیح بات ہے. یعنی اگر میں اپنے آپ کو ایک اسکالر یا عالم دین سمجھتا ہوں، اگر کوئی اور اسکالر جس کو زیادہ اللہ نے نوازا ہے تو میرے دل میں بھی اس کو کیوں امپورٹنس دی جا رہی، مجھے کیوں نہیں دی جا رہی، اس کو کیوں ویوز مل رہے ہیں. آج کل بھی مولویوں کے بھی ہے نا ایسے چھوٹے چھوٹے پڈے ہوتے ہیں. میں سارے مولویوں کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ میں خود کٹر مولوی ہوں. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ، بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو تاکہ آپ کو یہ نہ لگے نا کہ یہ صرف ہم لوگوں میں، ہر طبقے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. آج کل تو ویوز کے چکر ہے، سبسکرائبرز کے چکر ہے. وہ بولتے دیکھو اس مولوی کو کیوں زیادہ ملے، اس کو کیوں زیادہ ویوز مل رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں مل رہے. اسی طرح اسلامک آرگنائزیشن میں بھی پھڈے ہوتے ہیں. ہاں اس کے پاس بندے کیوں زیادہ جا رہے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہے. بھائی جان یہ کیوں خلی ولی یار. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حسد کے اسباب جیسے میں نے آپ لوگوں کو سمجھا بتایا کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے، سپیریئر سمجھتا ہے، تو وہ یہ چیزیں کرتا ہے. اور اسی طرح یعنی غزالی نے 7 اسباب ذکر کیے ہیں کہ ایک تو دشمنی اور نفرت اور سپیریئر کمپلیکس، اسی طرح تکبر، حسد غرور کی بھی علامت ہے. اسی طرح دوسروں کی نعمتوں پر حیرت ہونا کہ یار اس کو کیسے اللہ نے نواز دیا، مجھے کیوں نہیں نوازا. اسی طرح اپنے مقاصد کو کھو جانا، یہ بھی ہوتا ہے نا ڈر انسان کو. اور اسی طرح انسان کو محبت ہوتی ہے کس چیز سے، جاہ اور مال سے. سٹیٹس کو کا زمانہ ہے نا. اس کے پاس فارچونر کیوں ہے، میں 70 بائک میں گھوم رہا ہوں، اللہ اس میں کیا خاص بات ہے یار. اللہ کا شکر کر، تو 70 پہ ہے، لوگوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا، گدے گھوڑے بھی نہیں ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. تو اللہ تعالی ہمیں حسد سے بچائے. حسد کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اپنا ایمان اللہ پر مضبوط کریں، تقدیر پر ایمان لیں. یہ تقدیر پر ایمان نہ لانے کے علامتوں میں سے. اسی طرح اللہ سے حسد کی پناہ مانگے. قل اعوذ برب فلق صبح شام 3 بار کیوں پڑھتے ہیں؟ اسی لیے کیونکہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. صاف بات ہے، میں بھی دودھ کا نہیں دھلا ہوا، ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سچی توبہ کریں اگر انسان سے ہوا. اور چوتھی چیز اپنے اندر محبت اور ہمدردی پیدا کریں. اگر آپ کو نظر اللہ نے کسی کو دے، آپ بولے ماشاءاللہ تبارک اللہم بارک فی، اللہ اس کو مزید دے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ اس کو دعا دیں گے نا، فرشتہ دعا کریں گے وَلَكَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور تجھے بھی مل جائے. اللہ اکبر. اس سے زیادہ اچھا کیا ہے؟ حسد کے بجائے یہ نسخہ اپناؤ یار، وہ بھی مل جائے گا تمہیں. اسی طرح قرآن پڑھیں اور ذکر سے حسد کو ختم کریں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں یہ عارضی ہے. اٹس اونلی فار فیو ڈیز. ہاؤ مچ یو ول لیو؟ 50 60 70 80 90 100، دین انڈر دا قبر. ہاں کچھ بھی نہیں ملے گا، آخر میں مرنا ہی ہے، یہ یاد رکھیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کو حسد کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ہارمفل ایفیکٹس، وہ بھی ذہن میں رکھنے چاہیے. سائیکولوجیکل، دنیاوی، آخرتی. اور اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کے یعنی صاف کرتے رہے اللہ کے ذکر سے اور صبر اور تحمل سے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک اور عادت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے ہر کوئی، تم میں سے وہ شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے نہیں کرتا. واللہ العظیم اخوان، یہ میرا اور میرے کئی احباب کا تجربہ ہے. جب انسان نے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کیا جو اپنے لیے کرتا ہے، اللہ اس کو ڈبل ٹرپل نوازتا ہے، اللہ کی قسم. واللہ العظیم. کبھی آپ یہ کر کے اور دلی سکون ملتا ہے، آدمی رات کو آرام سے چین کی نیند سو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں یہی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حسد، بغض، کینہ، کپٹ، عداوت اور جیلسی، انوی اور ہمارے دلوں کو ان بری چیزوں سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank,
for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.